جو ہیں وہ بھی آباد ہوتے ہیں قرآن کی تلاوت سے۔ ان ھذا القرآن، نیکسٹ حدیث مبارکہ، ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ فمن دخل فیہ فہو آمن۔ فرمایا indeed this Quran is a banquet, like a banquet from Allah, so he who joins it will attain peace, امن۔ ایک جو دسترخوان ہے، بینکویٹ ایک دسترخوان کی طرح ہے، جب کھانا کھاتے ہیں تو دسترخوان بچھاتے ہیں، جو بھی آتا ہے اس کو کھانا ملتا ہے، تو قرآن اللہ کا ایک دسترخوان ہے۔ جو قرآن کے قریب آ گیا وہ امن پا گیا، وہ پیس پا گیا، اس کو امن نصیب ہو گیا۔ یہاں دنیا میں بھی اس کے لیے امن ہے، اور پھر اگلی زندگی جو ہے، جو حیات برزخی قبر کی زندگی، اس میں بھی اس کے لیے امن اور پیس ہوگا، اور پھر قرآن کی وجہ سے اگلی زندگی جو جنت کی زندگی ہے وہ تو ہے ہی اس کے لیے امن ہی امن۔ تو جو اس دسترخوان پر آ گیا وہ امن پا گیا۔ اب قرآن کی تلاوت سے یہ سب کچھ نصیب ہو رہا ہے، اور جو قرآن نہ پڑھے اس کے لیے فرمایا سورہ طٰہٰ کے اندر، اس کے لیے ہم رزق کی تنگی کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو قرآن سے دور رہتا ہے، قرآن نہیں پڑھتا، اس کے لیے دنیا کی زندگی جو ہے اس میں ہم تنگی کر دیتے ہیں، روزی کمانا اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، تنگی ہو جاتی ہے، اور پھر بہت بڑی سزا قیامت کے دن یہ ہوگی کہ اس بندے کو نابینا بلائنڈ کر کے اٹھایا جائے گا۔ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ، وہ بندہ عرض کرے گا مولا آج مجھے نابینا کیوں کر دیا گیا، بلائنڈ کیوں کر دیا گیا؟ وقد كنت بصیرا، دنیا میں تو نبینا تھا، تو آج نبینا کیوں کر دیا گیا؟ قال كذلك اتتك آیاتنا، رب فرمائے گا بندے وہ وقت یاد کر جب دنیا میں تمہیں زندگی ملی تھی اور میرا قرآن بھی تیرے پاس آیا تھا، ذرا وہ وقت یاد کر، قرآن کو کتنا وقت دیتا تھا، تیرے صبح و شام کہاں گزرتے تھے، دن رات کہاں گزرتے تھے، کیا کاروبار کرتا تھا، کیا بزنس کرتا تھا، دوستوں کو ملنا تو یاد تھا، اپنے بزنس کو وقت دینا تو یاد تھا، لیکن تو نے فَنَسِيتَهَا، میرے قرآن کو بھلائے رکھا، دنیا میں میرے قرآن سے کوئی تعلق نہ رکھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، بندے آج اسی وجہ سے تجھے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بھلا دیا گیا۔ And whoever turns away from my Quran and guidance, his worldly sustenance would be narrowed, hardship, and we shall raise up blind on the day of judgment. He will say, O my Lord, why have you raised me up blind today, whereas I had vision in the world? قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Allah will say, in like manner our Quran came to you in the world, but you forgot the Quran, and the same way you too will be forgotten today, the day of judgment. تو اس دن سے پہلے ہمیں اپنے قرآن سے تعلق مضبوط کر لینا چاہیے۔ جب وہ وقت آئے گا اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہوگا، اس دن پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس دن تو ہر ایک اللہ سے معافی مانگ رہا ہوگا کیونکہ کوئی اور چارہ نہیں ہوگا۔ تو آج اگر اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اللہ نے موقع دیا ہے، تو قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ اگر پہلے نہیں بھی پڑھ سکے آپ بھی پڑھنا شروع کر سکتے ہیں، اس عمر میں بھی قرآن پڑھا جا سکتا ہے، قرآن سیکھا جا سکتا ہے، لیکن اپنے اس آخری وقت سے پہلے پھر
ایکسکیوز نہیں ہوگا اس دن کہ میں اس وجہ سے نہیں پڑھ سکا، اس وجہ سے نہیں پڑھ سکا۔ اللہ نے جب موقع دیا ہے، اللہ نے جب زندگی دی ہے، ہم دیکھیں اپنا سکیجول بناتے ہیں، کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ہم اپنا سکیجول اور وقت نکال لیتے ہیں، تو تھوڑا سا ہی وقت نکال لیا جائے۔ اور پھر آج کا دور جو ہے یہ بہت آسان، علم تو بہت آسان ہو گیا ہے، اپنے سیل فون کے اندر ہی ہم ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ سیل فون کے اندر جو ایپ ہے وہ اگر ہم ڈاؤن لوڈ کر دیں، اور سب سے بیسٹ ہاں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ کئی قادیانی، مرزائی، ان لوگوں نے بھی قرآن کو ذرا بدل کے بھی ایپس بنائی ہوئی ہیں، ان سے ذرا احتیاط کرنی ہے، محفوظ رہنا ہے۔ گلوریس قرآن، شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، عشق اور محبت سے بھرا ہوا، ایسے پھر کنز الایمان ہے، پھر جمال القرآن ہے، بہت سارے قرآن اردو میں بھی انگلش میں بھی، عرفان القرآن اردو میں، گلوریس قرآن انگلش میں، اسی طرح عبداللہ یوسف صاحب کا بہت اچھا ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ تو جو اچھا ترجمہ ہے اور پھر جو لینگویج ہم سمجھتے بھی ہیں اس کے مطابق ایپ ڈاؤن لوڈ کر لی جائے، اور جب بھی موقع ملے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ روڈ کے اندر ٹریفک پھنس گئی ہے، وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں، اس وقت بھی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ اگر روزانہ گھر میں کی جائے تو سب سے بیسٹ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن سے اپنا تعلق جوڑنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔